الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، وقال تعالی وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وقال تعالی لا تکتموا الشہادہ ومن یکتمها فإنه آثم قلبه۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ۔ کوئی مسلمان اگر ایسا مسلمان ہے کہ وہ 5 وقت کی نماز بھی پڑھتا ہے، رمضان کے روزے بھی رکھتا ہے، تسبیحات کی پابندی بھی کرتا ہے، اگر وہ مدرس ہیں تو کہیں پڑھاتا ہے، اگر وہ کسی سے بیعت ہیں تو وہ خانقاہ سے تعلق رکھتا ہے، یا وہ دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت میں وقت لگاتا رہتا ہے، اگر کوئی مسلمان ایسا ہے لیکن ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ اس کو اس بات سے کوئی فکر نہیں ہے کہ میرا سماج کہاں جا رہا ہے، میں جس ملک میں رہتا ہوں وہ ملک کہاں جا رہا ہے، میں جس اسٹیٹ سے بلونگ کرتا ہوں، میں جس راجیہ میں رہتا ہوں وہ اس اسٹیٹ اور راجیہ کا حال کیا ہے، کیا ہر ایک کو 2 وقت کی روٹی برابر ملتی ہے، کیا ہر ایک کو ایجوکیشن اور تعلیم ملتی ہے، کیا بیماروں کو سستا اچھا علاج ملتا ہے، کیا لڑکیوں کی عزتیں محفوظ ہے؟ اس کو ان باتوں سے کوئی دلچسپی نہیں۔ وہ اپنی نمازیں پڑھتا ہے، وہ اپنے روزے رکھتا ہے، وہ عمرے کرتا ہے، وہ تبلیغ میں وقت لگاتا ہے، وہ کسی مدرسے میں پڑھاتا رہتا ہے، نہ ان مسائل کی طرف اس کا ذہن جاتا ہے، نہ کبھی وہ ان مسائل کے حل کے لیے دعائیں کرتا ہے، اور نہ کبھی اس کو تھوڑی بے چینی ہوتی ہے کہ اللہ میرا ملک کہاں جا رہا ہے، میرا سماج کہاں جا رہا ہے۔ کان کھول کر مجھے ہم سب کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے، ایسا مسلمان دیندار پورا نہیں ہے اور نہیں ہے۔ نہ قرآن اس کو پورا دیندار ماننے کے لیے تیار ہوگا، نہ حدیث اس کو پورا دیندار ماننے کے لیے تیار ہوگی، چاہے وہ تہجد پڑھتا ہو۔ یہ بتانے کی میں کوشش نہیں کر رہا کہ تہجد اہم نہیں ہے، تہجد بہت اہم ہے، میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں اور ہم مذاکرہ یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ایک مسلمان حالات سے بے خبر نہیں ہوتا، ایک مسلمان حالات سے باخبر ہوتا ہے، وہ کڑتا ہے، اس کو بے چینی ہوتی ہے کہ اللہ کیا ہو رہا ہے۔ صرف مسلمانوں کی عزتیں لوٹتی ہوئی دیکھ کر اس کو بے چینی نہیں ہوتی، اس کو نان مسلموں کی بچیوں کی بے عزتی دیکھ کر بھی بے چینی ہوتی ہے۔ منی پور جل رہا ہے، بہت کم مسلمان ہوں گے جنہوں نے 2 رکعت پڑھ کر دعا کی ہو، جنہوں نے صدقے نکالے ہوں، لڑکیوں کو ننگا گھمایا گیا، اللہ اکبر۔ ہمارے ملک میں بنیادی ضرورت کی چیزوں کا بھاؤ آسمان کو چھوتا چلا جا رہا ہے، تعلیم نہیں مل پا رہی صحیح، سستا علاج نہیں مل پا رہا،
اور ایک مسلمان کو ان چیزوں سے کوئی لینا دینا نہ ہو، یہ پورا مسلمان نہیں ہے۔ میں مثالیں دیتا ہوں آپ کو، میں قرآن کی آیتوں سے بتاتا ہوں آپ کو۔ مجھے آپ بتائیے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو مدینے سے نکلنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ سارے صحابہ مدینے میں بیٹھے رہتے ہیں، اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں۔ کیوں صحابہ کرام مدینے سے نکلیں؟ کبھی رومن ایمپائر سے ٹکرا رہے ہیں، کبھی پرشین ایمپائر سے ٹکرا رہے ہیں، کبھی عراق سے ٹکرا رہے ہیں، کبھی ایران سے ٹکرا رہے ہیں۔ کیوں؟ وہ چاہتے ہیں تو مدینے میں آرام سے سکون سے نمازیں پڑھتے رہتے ہیں، لیکن وہ جانتے تھے کہ پورا اسلام کیا ہے؟ پورا اسلام ہے ایک طرف اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنا، دوسری طرف سارے انسانوں کا بھلا چاہنا۔ ایک انسان جو ظاہری دیندار ہے لیکن انسانوں کا بھلا نہیں چاہتا، وہ قرآن کی نظر میں پورا دیندار نہیں ہے، چاہے اس نے اسلامی لباس پہنا ہو، چاہے وہ نفلی روزے رکھتا ہو، اس کا ثواب ملے گا۔ بار بار ہم نے وہ روایت سنی، اللہ کہے گا میں بھوکا تھا تو آیا نہیں۔ بندہ کہے گا اللہ آپ اور بھوک؟ اللہ کہے گا ہاں میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، تو نے اس کو کھلایا نہیں، تو اس کو کھلاتا تو میں تجھے وہاں ملتا، اس بھوکے بندے کے پاس۔ غیر معمولی روایت ہے۔ تو صحابہ کیوں نکل گئے؟ اس لیے کہ صحابہ سمجھتے تھے کہ اسلام خالی اس کا نام نہیں ہے کہ بس 5 وقت کی نماز پڑھو اور دوسری کوئی ذمہ داری ہی نہ ہو، نہیں۔ اسی لیے صحابہ نکل گئے۔ کسی کی قبر کہاں ہے، کسی کی ٹرکی میں ہے، کسی کی کہاں ہے، کسی کی کہاں ہے۔ وہ ذمہ داری سمجھتے تھے کہ ساری دنیا کے انسانوں کے لیے کڑنا ہماری ذمہ داری ہے، اور وہ کڑے، بے چین ہوئے، مہمانوں کو کھلاتے تھے، خود بھوکے رہتے تھے۔ آئیے ہمارے اکابر اور اسلاف کی طرف، جن اکابر کا، جن بزرگوں کا ہم نام لیتے ہیں، ان بزرگوں نے کیا کیا ہے اپنی زندگی میں۔ جتنے ہمارے اکابر علماء دیوبند ہیں اور ان کے علاوہ اور بھی جن سے مسلکی اختلاف اپنی جگہ، لیکن جنہوں نے اسلام کو مضبوط کرنے کے لیے کچھ کیا ہے، ان سارے ہمارے اکابر نے اپنی جانیں لٹائی ہیں۔ دیوبند کے بانی حجت الاسلام قاسم العلوم والخیرات حضرت محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ دیوبند کے بانی ہیں، لیکن انگریزوں کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ کیا ضرورت تھی ان کو انگریزوں کے خلاف لڑنے کی؟ وہ سمجھتے تھے کہ یہ اسلام کا تقاضا ہے۔ علامہ رشید احمد گنگوہی، بڑا مفسر، بڑا فقیہ، بڑا محدث، پولیس ڈھونڈ رہی تھی ان کو کہ ان کو پکڑ کر کے جیل میں ڈالے۔ کیا ضرورت پڑی تھی ان کو ٹکرانے کی؟ حضرت مجدد الفسانی جیل میں ڈالا گیا، مجدد الفسانی رحمہ اللہ کو۔ جتنے ہمارے اکابر ہیں، ان سارے اکابر نے امت کے لیے اپنے آپ کو مشقت میں ڈالا ہے۔ نمازوں، روزوں، زکوٰۃ، حج، نفلی عبادات، قرآن کی تلاوت، ان سب کے ساتھ 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 امت میں ادھوراپن آ گیا۔ کسی کا اللہ سے رشتہ بہت مضبوط ہے، اس کو لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں، موب لنچنگ ہوتی ہے، ہوتی رہے، ہمیں کیا مطلب ہے۔ عزتیں لوٹی جاتی ہیں، 5 سال 6 سال 7 سال کی بچیوں کا ریپ ہو رہا ہے، ہوئے، ہم سے کیا مطلب ہے۔ یہ پوری دینداری نہیں ہے بزرگوں۔ آئیے قرآن کی طرف۔ قرآن کیا سکھاتا ہے؟ جہاں قرآن اور بھی بہت سی باتیں سکھاتا ہے، جہاں قرآن نماز سکھاتا ہے، جہاں قرآن روزہ سکھاتا ہے، جہاں قرآن حج سکھاتا ہے، جہاں قرآن عبادت کا ذوق پیدا کرنا چاہتا ہے، جہاں قرآن تہجد کے لیے اٹھانا چاہتا ہے، وہیں دوسری طرف یہ قرآن، جس قرآن کی ہم تفسیر پڑھتے ہیں، اور اسی لیے آج تفسیر کے عنوان سے میں یہ بات ذکر کر رہا ہوں، یہی قرآن ہمیں ظلم کو دیکھ کر تماشائی بننا نہیں سکھاتا، یہ قرآن ہمیں ظلم کا مقابلہ کرنا سکھاتا ہے۔ اور مقابلہ کا مطلب دہشت گردی نہیں،
سلیقے سے مقابلہ کرنا سکھاتا ہے، میچورٹی کے ساتھ مقابلہ کرنا سکھاتا ہے، ہمت اور حکمت کے ساتھ مقابلہ کرنا سکھاتا ہے۔ قرآن کی آیتوں پر آپ غور کیجیے۔ سورہ ہود کی ایک آیت ہے، وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، صاف کہا گیا اس قرآن کی آیت۔ کیا کہا؟ ظالموں کی طرف جھکنا مت، قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَرْكَنُوا، ظالموں کی طرف تھوڑا بھی جھکنا مت۔ امام راضی نے تفسیر کبیر میں اس آیت کی شرح کرتے ہوئے لکھا، ظالم کے ظلم پر راضی رہنا یہ بھی ظلم میں جھکنا ہے۔ وَلَا تَرْكَنُوا، جھکنا مت، ضروری ہے۔ اگر جھکو گے، ظالموں کا ساتھ دو گے تو کیا ہوگا؟ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، آگ پکڑ لے گی تم کو، آگ۔ وعید ہے، جہاں نماز چھوڑنے پر وعیدیں ہیں وہیں ظالموں کا ساتھ دینے میں وعیدیں ہیں۔ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، تم کو آگ پکڑ لے گی، معمولی بات ہے۔ ظلم بڑی خطرناک چیز ہے۔ دوسری آیت سورہ انفال کی آیت ہے، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اللہ ایک حکم دے رہا ہے مجھے اور آپ کو، تم اپنے لیے جو طاقت جمع کر سکتے ہو وہ جمع کرو۔ اب اس آیت کو سن کے کچھ لوگوں کا ذہن سیدھا ہی چلا جاتا ہے یہ اور اس کی طرف۔ اتنا مطلب نہیں ہے اس آیت کا، جمع کرو۔ علم، ایجوکیشن طاقت ہے کہ نہیں بتائیے؟ قرآن کہہ رہا ہے ایجوکیشن حاصل کرو۔ ایجوکیشن سے کوئی قوم اوپر اٹھتی ہے، ایجوکیشن اور تعلیم کسی قوم کو مضبوط بناتی ہے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے وَأَعِدُّوا، تم ایجوکیشن حاصل کرو، اس سے تم کو طاقت ملے گی۔ دبے کچلے مار کھاتے ایسے رہنا اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جو تم کر سکتے ہو وہ کرو۔ اس آیت کے ضمن میں یہ بھی آئے گا کہ تم ظلم کے خلاف ووٹ کا استعمال کر سکتے ہو، اور ووٹ ایک طاقت ہے۔ ہم جس نظام میں ہیں اس نظام میں ووٹ ایک طاقت ہے، ہمیں اندازہ نہیں ہے اس بات کا۔ تو اس آیت کے ضمن میں یہ بھی ہے کہ ووٹ ڈال کر اگر تم طاقت حاصل کر سکتے ہو تو ووٹ ڈال کر طاقت حاصل کرو۔ یہ میری اپنی بات نہیں ہے، فقیہ العصر حضرت مفتی خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم نے اس آیت کو کوٹ کیا ہے اپنے مضمون میں۔ تیسری آیت تفصیل سے میں ذکر کرنے جاؤں گا تو بہت لمبا وقت شاید چلا جائے، اس لیے میں صرف اشارے کر دوں۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، دیکھو گواہی چھپانا مت، اور ووٹ ایک گواہی ہے۔ کون ہے تمہارے نزدیک؟ آپ کہیں گے ایک بھی نہیں، ایک بھی نہیں ڈھنگ کا، کس کو ووٹ دے؟ اس کا جواب میں آخر میں دوں گا۔ لا تکتموا الشہادہ، گواہی کو مت چھپاؤ۔ گواہی چھپاؤں گے تو کیا ہوگا؟ مکروہ ہے۔ وَمَن یکتمھا، جو گواہی کو چھپائے گا، ہماری زبان میں ووٹ نہیں دے گا، ہماری زبان میں۔ اس آیت کا یہ مطلب ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا، اس کا ایک مفہوم یہ بھی لیا جا سکتا ہے فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، جو گواہی کو چھپائے گا اس کا دل گنہگار ہوگا۔ قرآن کہہ رہا ہے گنہگار ہوگا، گنہگار۔ بتائیے، یہ تین آیتوں سے ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ مسلمانوں کو ظلم کا مقابلہ کرنا چاہیے ووٹ کے ذریعے، ووٹ کے ذریعے ضروری ہے۔ احادیث پر آئیے، کیا کہتی ہے حدیثیں؟ نبی علیہ السلام نے صرف نماز نہیں سکھائی بزرگوں، نماز سکھائی ہے، بہت اچھی نماز سکھائی ہے، نماز کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں بھی سکھائی ہیں۔ ہم نے آدھا پڑھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک روایت جو بہت مشہور ہے، جو ہم سب سنتے ہیں، بار بار سنتے ہیں، لیکن شاید کسی کا ذہن گیا ہو، صحیح ترین روایت، ابو داؤد شریف کی روایت، ترمذی شریف کی روایت، من رأى منکم منکرا
فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ۔ کیا فرما رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ جو تم میں سے برائی کو دیکھے۔ اب ہمارا ذہن سیدھا جاتا ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتا تو اس کو نماز پڑھا، بہت اچھی بات ہے، یہ بھی ہے، اس میں یہ بھی ہے۔ ہمارا ذہن اس بات کی طرف بھی جاتا ہے کہ وہ اس کا حق ادا نہیں کرتا تو اس کو حق ادا کرواؤ، بہت اچھی بات ہے، یہ بھی ہے۔ ہمارا ذہن اس بات کی طرف کیوں نہیں جاتا ہے کہ ظلم یہ بھی تو برائی ہے؟ کیا ظلم منکر نہیں ہے؟ کیا ظلم برائی نہیں ہے؟ تو کیا ظلم کو روکنے کی کوشش ہمیں نہیں کرنی چاہیے؟ حدیث میں ہے من را، جو تم میں سے دیکھے برائی کو، اور برائی ظلم بھی ہے تو ظلم کو روکو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، اگر تم اس پوزیشن میں ہو کہ ہاتھ سے روک سکو تو اس برائی کو ہاتھ سے روکو، نہیں تو زبان سے روکو، نہیں تو دل سے برا سمجھو۔ ہم روک سکتے ہیں ظلم کی برائی کو ووٹنگ کے ذریعے، ہمیں روکنا چاہیے، اس حدیث کی روح سے ہمیں روکنا پڑے گا، ضروری ہے، ہماری ذمہ داری بنتی ہے، نفل نہیں ہے، مستحب نہیں ہے، ہماری ذمہ داری ہے بطور بھارت کے ناگرک ہونے کے بھی اور بطور مسلمان ہونے کے بھی، اس لیے کہ مسلمان جس ملک میں ہو اس ملک میں اتنا ظلم ہو سکتا ہے؟ یہ صرف اس بات کی علامت ہے کہ مسلمانوں نے اپنی ذمہ داری کو نہیں سمجھا ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلا جو برائی کو دیکھے وہ روکے، اور ظلم ایک برائی ہے، بہت بڑی برائی ہے۔ نبی علیہ السلام پناہ مانگتے تھے، شریعت میں نہ ظالم بننا پسند ہے نہ مظلوم بننا پسند ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من ان اظلم او اظلم، اللہ میں پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ میں کسی پر ظلم کروں اور کوئی مجھ پر ظلم کرے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ دوسری روایت، ہلا دینے والی روایت، صحیح ترین روایت، الناس اذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه اوشك ان يعمهم اللہ بعقاب۔ اللہ اکبر، کیا فرمایا اللہ کے رسول نے؟ یہ کسی بزرگ کا قول نہیں ہے، صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ فرمایا لوگ جب ظالم کو دیکھے کہ وہ ظلم کر رہا ہے، سب دیکھ رہے ہیں، لوگ اخبار کا ہر پنہ بھرا پڑا ہے ظلم سے، سوشل میڈیا جو صحیح رپورٹنگ پیش کرتے ہیں وہ سب کہہ رہے ہیں ظلم ہو رہا ہے۔ الناس اذا رأوا الظالم، لوگ جب دیکھے ظالم کو، اور پھر فلم یاخذوا علی یدین، اور لوگ ظالم کو روکنے کی کوشش نہ کریں، نہ روکے، خود ہونے دے ظلم، وہ کوئی کوشش نہ کرے، وہ تماشا دیکھے کہ ظلم ہو رہا ہے، ہم سے کیا مطلب ہے؟ سنو اللہ کے نبی علیہ السلام اس کے بارے میں کیا فتویٰ لگا رہے ہیں، کیا ارشاد فرما رہے ہیں آپ؟ اوشک، قریب ہے، قریب، اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں ان یعمہم اللہ بعقاب، قریب ہے اللہ سب کو عذاب میں پکڑے گا، ان یعمہم، سب کو، معمولی بات ہے۔ پتا چلا جو ظلم کو روکنے کی کوشش نہیں کریں گے وہ بھی پکڑے جائیں گے۔ نہیں سنی ہم نے وہ روایت فضائل اعمال میں حضرت شیخ نے ذکر کی؟ فرشتوں کو جب اللہ نے حکم دیا کہ اس بستی کو الٹ دو تو فرشتوں نے کہا اللہ کے نبی، اللہ اس میں تو ایک آپ کا نیک بندہ بھی ہے جس نے کبھی گناہ نہیں کیا ہے۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے سامنے؟ یہ فرمایا الناس اذا رأوا الظالم، لوگ جب ظالم کو ظلم کرتا ہوا دیکھیں اور پھر بھی روکنے کی کوشش نہ کریں تو قریب ہے کہ اللہ ان سب کو عذاب میں پکڑ دے گا۔ تیسری روایت، من کتم شہادتا اذا دعی الیہا کان کمن شہید بالزور، صحیح ترین روایت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص گواہی کو چھپائے، دے نہیں چھپائے، جب اس کو گواہی دینے کے لیے بلایا جائے کہ بھائی آپ آؤ، اور ووٹ ایک گواہی ہے، تو جب اس کو گواہی دینے کے لیے بلایا جائے اور وہ گواہی نہ دے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ کان کمن شہید بالزور، یہ گواہی نہ دینے والا
ایسا ہے جیسا اس نے جھوٹی گواہی دی ہو، اور جھوٹی گواہی دینا گناہ کبیرہ ہے۔ مشکوٰۃ شریف کی روایت السبع الموبقات میں ہے، ہلاک کرنے والے 7 بڑے بڑے گناہ میں ایک بہت بڑا گناہ ہے جھوٹی گواہی دینا۔ تو گواہی نہ دینا یہ بھی جھوٹی گواہی دینے کے برابر ہے۔ انداز لگائیے آپ۔ آئیے اللہ کے نبی علیہ السلام کے عمل کی طرف۔ آپ کا عمل، جب آپ نبی بھی نہیں بنے تھے، 40 سال کی عمر سے پہلے کی بات ہے یہ، مکے میں ظلم ہوتا تھا بہت کثرت کے ساتھ۔ ہر کٹم اور ہر ٹرائب والا یہ کہتا تھا ہمارے قبیلے کا بس بھلا ہونا چاہیے، اور ہمارے قبیلے کے آدمی کا ہم ساتھ دیں گے، چاہے اس نے ظلم کیا ہو پھر بھی ہم ساتھ دیں گے۔ یہ سسٹم چل رہا تھا جاہلیت کا۔ یمن کا ایک آدمی آیا، بزنس مین، اور اس نے مکے میں آ کر کے اپنا کوئی سامان بیچا۔ کہاں کا ہے؟ یمن کا، فورینر ہے، مکے کا نہیں ہے، یمن سے آیا ہے۔ اس نے اپنا کوئی سامان عاص ابن وائل نام کے ایک آدمی کو بیچ دیا جو مکے کے تھے۔ عاص ابن وائل خریدار مکے کا ہے اور بیپاری یمن کا ہے۔ اب اس بیپاری نے اس کسٹمر نے کیا کہا جو مکے کا تھا، میں نہیں دوں گا آپ کا پیمنٹ، دوں گا بعد میں۔ اب اس بیپاری نے کیا کیا، ایک پہاڑ کے پاس بیٹھ گیا اور شکایت شروع کی کہ میں نے اس طریقے سے اپنا سامان بیچا اور مکے کے ایک آدمی نے اس کا پیمنٹ ادا نہیں کیا، اور کوئی میرا ساتھ بھی نہیں دے رہا، اس لیے کہ وہی ہم کو کیا مطلب ہے، قریش کا ساتھ دیں گے ہم، تو فلاں کا ساتھ دیں گے۔ ارجنٹلی دارالندوہ مکہ کا پارلیمنٹ ہاؤس تھا، اس میں میٹنگز ہوتی تھی۔ ارجنٹلی میٹنگ ہوئی، اور اس میٹنگ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک تھے جب آپ نبی نہیں بنے تھے اس وقت۔ اور اس میں کیا پرستاؤ پاس ہوئے، اس میٹنگ میں کیا پرستاؤ، اس کی پہل کی حضرت زبیر ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے چچا زاد بھائی، اللہ کے نبی علیہ السلام کے چچا زاد بھائی۔ اس میں کیا پرستاؤ پاس ہوئے، آپ حیران رہیں گے، اس لیے کہ اس جیسے مضامین کا تقریباً بولنا ہی بہت کم ہو گیا ہے۔ اسی وجہ سے اسلام کی پوری سمجھ ہمارے سامنے نہیں آ پاتی ہے بزرگوں۔ میں بہت محبت کے ساتھ آپ کو اپنا بڑا سمجھ کر کے، اور واقعی میں آپ ہیں، یہ باتیں میں ذکر کر رہا ہوں۔ کیا پرستاؤ پاس ہوا؟ نمبر 1، مظلوموں کا ساتھ اس وقت تک نبھاتے رہیں گے جب تک اس کو اس کا حق نہیں مل جاتا۔ اللہ اکبر۔ مظلوم کا ساتھ دیں گے، چاہے وہ مظلوم ہمارے قبیلے کا ہو یا دوسرے قبیلے کا، چاہے وہ مکے کا ہو چاہے وہ یمن کا ہو، ہم اس کا ساتھ دیں گے۔ کس پر ظلم نہیں ہو رہا بتائیے؟ عیسائیوں پر ہو رہا ہے، مائنورٹیز پر ہو رہا ہے، مظلوموں کا ساتھ دیں گے۔ دوسرا پرستاؤ، ملک میں امن، شانتی اور چین قائم کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلی دعا کیا مانگی؟ رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے اللہ میرے اس ملک کو امن والا بنا دے۔ نبی پہلی دعا۔ پتا چلا نبی کے پیروکاروں کی بھی پہلی تمنا یہ ہونی چاہیے کہ ملک میں شانتی رہے۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ یہ ملک جلے، ہم چاہتے ہیں کہ یہ ملک سنورے۔ ہم حقیقت میں چاہتے ہیں کہ یہ ملک آگے جائیں، اور ہمیں چاہنا چاہیے۔ ہمارے سارے اکابر اس ملک کے خیر خواہ ہیں، تھے بھی اور ہے بھی۔ نمبر 3، کسی ظالم کو مکے میں نہیں رہنے دیں گے۔ کتنی عجیب بات ہے۔ نمبر 4، مسافروں کی حفاظت، غریبوں کی مدد کریں گے۔ یہ پرستاؤ پاس ہوئے اس پہ۔ اچھا سنیے، اب مجھے جو بات سنانی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کے بارے میں فرمایا، مجھے یہ معاہدہ سرخ اونٹ، جو عرب میں بڑے قیمتی ہوتے ہیں، مجھے یہ معاہدہ سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ پسند ہے۔ اور کیا فرما رہے ہیں؟ آج بھی اگر مجھے ایسے کسی معاہدے کے لیے بلایا جائے تو میں دوڑ کر جاؤں گا۔ اللہ، اس لیے کہ آپ سمجھتے تھے کہ ظلم کو روکنا کتنا ضروری ہے۔ ظلم بڑھے گا، مسجد محفوظ نہیں رہے گی۔ مسجدوں کی خالی بات نہیں ہے، چرچ محفوظ نہیں رہیں گے۔
ہمیں فکر صرف مسلمانوں کی نہیں ہے، ہمیں فکر بھارت کے ایک ایک ناگرک کی ہے، بنگیوں کی ہیں، چپراسیوں کی ہے۔ یہ ہمارے اکابر کے میں الفاظ نقل کر رہا ہوں، یہ میرے اپنے الفاظ نہیں ہیں۔ میں تو کوشش کرتا ہوں کہ ان اکابر کی خدمت ہو جائے کہ ان کی باتوں کو میں ان لوگوں تک پہنچا سکوں جہاں تک میں پہنچا سکتا ہوں۔ یہ ان کی باتیں ہیں۔ بہرحال ان تمام باتوں سے ہمیں یہ پتہ چلا، قرآن سے، حدیث سے، ہمارے صحابہ کرام کی زندگیوں سے، ہمارے اکابر اور اسلاف سے، کہ ہمیں جہاں اپنا رشتہ اللہ سے مضبوط کرنا ہے، جہاں ہمیں تہجد پڑھنی ہے، نمازیں پڑھنی ہیں، روزے رکھنے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے، وہیں دوسری طرف ہمیں اس امت کو بچانا ہے۔ اب بتائیے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہوتے اس زمانے میں تو کیا آپ آرام سے بیٹھے رہتے؟ پتہ نہیں آپ کا تو کیا حال ہوتا ہوگا جب اس امت کے یہ حالات آپ پر پہنچتے ہوں گے قبر میں۔ تو ہم انسانیت کے خیر خواہ ہیں، ہم ذمہ دار ہیں انسانیت کے، ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں کہ سب بدل دیں۔ حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم کا یہ جملہ ہے، ہم اس کے مکلف ہیں کہ ہم کوشش کریں، نتیجہ اور رزلٹ اللہ کے ہاتھ میں، لیکن کوشش بھی نہ کریں، یہ تو بڑی دکھ کی بات ہے۔ 2-3 منٹ میں آخر کے 1-2 باتیں جو مجھے اب کہنی ہے اس پورے بیک گراؤنڈ میں، وہ یہ ہیں کہ ہمیں جو ووٹ دینے کی کوشش کرنی ہے وہ یہ دیکھ کر نہیں کہ یہ مسلمان ہے، وہ یہ دیکھ کر نہیں کہ مجھے اس سے پیار ہے، فلاں پارٹی سے پیار ہے۔ ہمیں ہمارے اکابر کہتے ہیں، بہت سمجھدار اکابر جن کی نظر ہے قرآن پر، حدیث پر، حالات، کہ اس کو دینا ہے، کس کو دینا ہے، میں کوئی خاص نہیں، میں ایک اصول بتا رہا ہوں، جس سے ظالم کا ظلم رکے، ظالم کا زور ٹوٹے، اس کو دینا ہے۔ اب وہ تو ہمارے علاقے کے حساب سے مشورہ ہو کر طے ہوگا، ہمیں اس پر لبیک کہنا ہے، مجھے اچھا لگے نہ لگے۔ نمبر 2، لوگ کہتے ہیں EVM میں گھوٹالا ہوتا ہے، ووٹ دے کر کیا فائدہ ہے، بٹن دباتے ہیں جاتا ہے کہیں اور۔ اس کے ہم مکلف نہیں ہیں۔ اس بہانے سے ووٹ ہی نہ دینا، یہ تو سستی ہے، کاہلی ہے، اور بس۔ حضرت مولانا سجاد صاحب دامت برکاتہم بیان فرماتے ہیں، تم وہ کرو جو تم کر سکتے ہو، اللہ وہ کر دکھائے گا جو اللہ کر سکتا ہے۔ حضرت کا تو جملہ ہے، کیا EVM کی طاقت اللہ کی طاقت سے بڑی ہے؟ اور ہمیں ووٹ صرف اپنے لیے نہیں دینا، ہمیں ووٹ دلیتوں، کسانوں، چپراسیوں، مظلوموں، عیسائیوں، ان سب کے خیر خواہ بن کے دینا ہے۔ ہم نہیں چاہتے، اور کوئی مسلمان بھی نہیں چاہتا، کہ نہ تو عائشہ اور مریم کی عزت لوٹی جائے اور نہ کسی غیر مسلم بچی کی عزت لوٹی جائے۔ کیوں چاہیں گے ہم؟ ہمیں اتنا ہی دکھ ہوگا اور ہونا چاہیے جتنا دکھ ہمیں مسلمان بچی کی عزت لوٹنے پر ہوتا ہے، لوٹے جانے پر ہوتا ہے۔ اور آخری بات، مقابلہ بھلائی اور برائی کے بیچ میں نہیں ہے، مقابلہ زیادہ برا اور کم برا کے بیچ میں ہے۔ اور جب ایک طرف زیادہ برا ہو، ایک طرف کم برا ہو، تو ہمیں کم برائی کو برداشت کر لینا چاہیے، زیادہ برائی کو شکست دے دینی چاہیے، ہار دے دینی چاہیے۔ اچھا تو کہاں ملے گا، کہاں ہے؟ وقت نہیں، اور نہ میں اپنی عمر کو اس لائق پاتا ہوں کہ میں ان موضوع پر گفتگو کروں۔ اور آخری بات، نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرنی چاہیے۔ الیکشن ہوگا جب ہوگا، لیکن ہمیں نمازوں اور دعاؤں کا اہتمام ابھی سے کرنا چاہیے، اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ ووٹر ID کارڈ ہمیں ٹھیک کرا لینے چاہیے۔ یہ میری آواز نہیں ہے، میں جب یہ الفاظ بولتا ہوں تو مجھے ہوتا ہے کہ بھائی تو کہاں ہے اور تو کیا، یہ میں اپنے اکابر کی خدمت سمجھ کر یہ بات کہہ رہا ہوں۔ ہمیں اپنے کاغذات بھی درست کرنے چاہیے، جس سے ہم اس لائق ہو جائیں، ہمارے بچے اگر اس عمر کے ہیں، ہو گئے کہ وہ ووٹ دے سکیں، تو ہمیں ان کی بھی فکر کر دینی چاہیے، اور ہم اس کے مکلف ہیں کہ ہم کریں۔ باقی سارا نتیجہ ہم اللہ پر چھوڑیں، خوب دعائیں کریں، خوب تلاوت کی پابندی کریں، خوب صدقہ نکالیں، اللہ تعالی ہمارے اس ملک کو اجڑنے سے بچائیں۔ ورنہ ایسا نہ ہو کہ ہم 5 وقت کی نماز بھی سکون سے نہ پڑھ سکیں، ایسا نہ ہو کہ قرآن کی تلاوت بھی سکون سے نہ کر سکیں۔ ہم کسی کے بدخواہ نہیں ہیں، ہمیں تو ہر ایک کا بھلا چاہنا ہے۔ بھائی ظالم کو ظلم سے روکنا، یہ اس کا فیور ہے کہ نہیں ہے؟ یہ اس پر ہم احسان کر رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ اس پر احسان ہے کہ بھائی ظلم مت کرو، آپ ظلم مت کرو، اور اللہ کی ظالم سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔
اللہ ظلم کو برداشت نہیں کرتا، بالکل نہیں، وہ چاہے مسلمان ہو، وہ چاہے کوئی بھی ہو، اللہ کے وہاں سب پکڑے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بزرگوں، ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس نصیب کریں، ایک ایک انسان کی فکر ہمارے اندر ہو، ایک ایک انسان کی، وداؤٹ اینی ڈسکرمنیشن۔ اس بات سے کوئی مطلب نہیں کہ کون مسلمان ہے کون نان مسلم ہے، ہمارا بھائی ہے، ہم اس کے بھی خیر خواہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس بات کی قدر عطا فرمائے اور ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس عطا فرمائے، ہم قرآن کو صحیح سمجھیں، ہم حدیث کو صحیح سمجھیں، تو جہاں ہماری نمازیں اچھی ہوگی، روزے اچھے ہوں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، اللہ سے ہم عبادت میں آگے بڑھیں گے، وہیں دوسری طرف مخلوق کی خدمت میں بھی ہم آگے بڑھیں گے اور ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ اگر ایسی کوئی بات ہوئی ہو جو نفسانی خواہشات سے ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبی الکریم۔